السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراق فی العادت کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے اور اس سے متعلق کئی آیات اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 138 آپ کی خدمت میں آج کے درس میں رکھی جائے گی، اس کی مختصر سی تفسیر کے ساتھ۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعموها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 138۔ جس طرح سے کفار اور مشرکین کے یہاں شرک کی بہت ساری رسمیں پائی جاتی تھیں، ایسے ہی چوپایوں اور کھیتی وغیرہ میں بھی شرک کی رسمیں تھیں، اور اس میں مختلف قسم کی رسمیں پائی جاتی تھیں۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی 3 شرکیہ رسموں سے متعلق وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں، اور یہ کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی اچھوتی ہے۔ اچھوتی ہے کا مطلب یہ ہے یعنی کسی کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسے کوئی نہ کھائے علاوہ اس کے جسے ہم چاہیں۔ محض اپنے خیال سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ بعض جانوروں کی سواری منع ہے اور بعض جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر بہتان ہے، وہ ان کے بہتان کی جلدی سزا دے دے گا۔ تو یہ مؤلف نے اس کا ترجمہ کیا اور اس میں 3 چیزوں کی وضاحت اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور وہ 3 چیزیں جو شرکیہ جانوروں یا کھیتی وغیرہ میں پائی جاتی تھیں، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار اور مشرکین نے کچھ کھیتی اور اسی طرح سے جانور خاص کر لیے تھے کہ ان کا استعمال یا اس کی پیداوار کسی بھی انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خود اس کے لیے چاہیں، اور وہ جس کو چاہتے تھے وہ ان کے وہی مجاور یا اسی طرح سے ان کے جو معبودان باطلہ کی دیکھ ریکھ کرنے والے جو سارے لوگ تھے، ان لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے کچھ جانور انہوں نے خاص کر لیے تھے کہ ان جانوروں پر سواری نہیں کی جائے گی اور ان پر کسی بھی طرح کا کوئی سامان وغیرہ لاد کر ادھر ادھر نہیں لے جایا جائے گا، اور یہ کسی بت کے لیے، کسی مورتی کے لیے، کسی شخصیت کے لیے اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ خاص کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے تیسری جو چیز پائی جاتی تھی وہ یہ کہ جانوروں پر اللہ رب العالمین کا نام لیے جانے کے بجائے کسی اور دوسرے معبودان باطلہ کا نام وہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ رسمیں ان کے یہاں پائی جاتی تھی، اس طرح کی جو رسمیں پائی جاتی تھیں، اور اس کے تعلق سے خیال ان کا یہ تھا
کہ یہ سارے کام وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے کر رہے ہیں، اس کے حکم سے کر رہے ہیں۔ یہ ان کا گمان تھا اس تعلق سے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کے حکم سے ہو رہی ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں چیزوں کی اس آیت کریمہ میں تردید فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین پر ان کا افطرا ہے، اور اللہ رب العالمین ان قریب ان کو ان کے اس جھوٹ اور افطرا کی سزا دے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ آیت کا معنی اور مفہوم ہے۔ مؤلف کہتے ہیں یعنی لوگ محض اپنے خیال سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز اچھوتی ہے، یعنی ممنوع ہے، یعنی اس کا استعمال کرنا کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ اپنے معبودوں کے لیے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور خاص کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے نام کا ہے اور یہ فلاں کے لیے جو ہے وقف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہی قدیم شرک جو اس زمانے میں پایا جاتا تھا اسی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فلاں چیز کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز اچھوتی ہے، اس کو فلاں شخص کھا سکتا ہے۔ بعض جانوروں کو لادتے نہیں اور سواری بھی نہیں کرنے دیتے کہ یہ فلاں کی نیاز کا جانور ہے، فلاں کے نام سے چھوڑا ہوا جانور ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اور بعض جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیتے ہیں کہ ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو کھیتی یا اسی طرح سے جانوروں کو خاص کیا جانا ہے اور ان کے استعمال پر پابندی لگانا ہے، یا اسی طرح سے ان پر سواری وغیرہ نہیں کرنا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، یا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام سے نامزد کرنا ہے، تو ان سارے کاموں کے لیے وہ خیال یہی کرتے ہیں کہ ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور مرادیں برلائے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ صرف اور صرف اللہ کا تقرب اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی کی جا رہی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ انہیں وہ مختار کل نہیں سمجھ رہے، تمام چیزوں کا کرتا دھرتا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو حقیقی معبود تو اللہ ہی کو مان رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ان جو معبود ہم نے بنا رکھے ہیں ان کو ہم راضی کریں گے تو اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ انہوں نے جو کام کیے ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی خوشی کا سبب ہیں، اللہ کی رضامندی کا سبب ہیں، مگر ان کے یہ خیالات و افعال جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ان کے یہ خیالات جھوٹے ہیں، محض افطرا ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کی وہ ضرور سزا پائیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اللہ رب العالمین ان سے باز پرس کرے گا اور ان سے پوچھے گا، اکٹھا فرمائے گا آخرت کے میدان میں، میدان محشر میں، اور ان سے باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا ہے یا اس کے رسولوں نے کہاں اس بات کی تمہیں دعوت دی تھی؟ آئی بات میں؟ تو یہ ساری چیزیں کفار اور مشرکین
محض اللہ رب العالمین پر افطرا اور جھوٹ باندھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید فرما دی، کہا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسا کچھ نہیں حکم دیا ہے کسی غیر کے لیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے جانوروں کو ممنوع قرار دینا یا ان کی پیٹھ پر سواری کرنے کو ممنوع قرار دینا ان کے ادب و احترام میں، یا اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے جانوروں کو نامزد کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، افطرا ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو بڑی اہم چیز یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اپنے پیروں اور مرشدوں کے نام سے جانوروں کو نامزد کر دیتے ہیں، ان پر سواریاں نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، بڑے ہی لاڈ پیار سے اسے پالتے ہیں، جس طرح سے کفار و مشرکین کے یہاں پایا جاتا۔ ساری چیزیں وہ آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائیں۔ یہ شرک کی باتیں ہیں، یہ شرکیہ اعمال ہیں، اس سے ہر مسلمان کو پناہ طلب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم آیت مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔